آج گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی اور بامشکل تمام ہمارے پاس یہ گھنٹہ ہے کہ ہم اس میں موضوع کو اپنے طور پہ مکمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور جو اہم میسیجز پہنچنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں اور اس کے علاوہ فضائل اور مسائل کا حق بھی ادا ہو، اس لیے کہ یہ بہت اہم ایام ہیں۔ ان ایام کا مومن پورے سال انتظار کرتا ہے، تو بہرحال یہ جتنی ساعتیں بسر ہو رہی ہیں یہ عبادت میں بسر ہو رہی ہیں۔ ذکر محمد و آل محمد کسی طرح سے بھی ہوتا رہے تو وہ عبادت ہے، اور پروردگار عالم ہماری ان عبادتوں کو قبول کرے اور ہمیں اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راہ اطاعت قائم آل محمد کی ہے اور جس کی منزل خود قائم آل محمد کی ذات ہے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے سرنامہ کلام کی آیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ اللہ کے پاس جو باقی ہے، بقیت اللہ جو قائم کی ذات ہے، کہ جو قرآنی لقب امام کا ہے، وہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم مومن ہو۔ تو جو چیز ہم سے درکار ہے وہ دراصل مومن ہونا ہے۔ تو پوری مجالس کا خلاصہ، تمام مجالس کا، عشرہ مجالس کا خلاصہ اگر ایک جملے میں سمویا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم سے درکار یہ ہے کہ ہم مومن ہو جائیں۔ تو مومن ہونے کی منزل یہ ہے کہ ہم اطاعت میں اس طرح سے مشغول ہو جائیں اور اس طرح سے خود کو سونپ دیں اس پاک ذات کی بارگاہ میں کہ پھر ہمارا نفس ہمارا نہ رہے، وہ آئینہ بن جائے کہ جس پہ اس نور کی جب تجلی ہو تو ایسی شعائیں منعکس ہوں کہ جس سے پورا جہان روشن اور منور ہو جائے۔ فقط ہماری ذات منور نہ ہو، ہمارے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو بھی ہم متاثر کریں۔ اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو جو ہمارا ہدف ہے، جو ہمارا گول ہے، وہ بلند ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے۔ چھوٹے موٹے گولز پہ اکتفا نہ کریں، معمولی گولز نہ بنائیں، اس لیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ علی وہ ہے کہ جس کے نام کے معنی